تو وہ آپ کو 400 مناد جرمانہ کریں گے۔ 400 مناد مطلب 50-60 ہزار روپے جرمانہ بن جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے، آپ یہاں پر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ بھی آپ کام کا پتہ کرنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے وہ آپ سے ٹی آر سی پوچھیں گے، وہ بھی 1 سال کی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر ٹی آر سی بن جاتی ہے، میں نہیں کہتا کہ ٹی آر سی نہیں بنتی، لیکن کوئی اچھا آدمی آپ کو ملے۔ میں خود گیا ٹی آر سی اپلائی کرنے کے لیے، میں آپ کو بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں۔ تو میں نے وہاں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر مجھے ایک اردو بولنے والا بندہ مل گیا، ان کے آفس میں ہی تھا وہ یہیں کا رہنے والا۔ تو میں نے اس سے پوچھا سر کہ ٹی آر سی کی جو اصل فیس ہے وہ کتنی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ ٹی آر سی کی جو فیس ہے وہ 170 مناد ہے، یعنی کہ آپ لگا لیں کہ $130، ٹھیک ہے جی۔ $130 آپ وہ لگا لیں اور 300-400 روپیہ 500 روپیہ جو ہے نا 500-600 پاؤنڈ جو ہے نا، وہ کیا اس کا نام ہے، سوری، ڈالر، وہ خرچہ آ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ $1000 میں ٹی آر سی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ لیکن یہ ایجنٹ اتنا لوٹتے ہیں، وہ بھی اگر بندے کا پتر آپ کو مل جائے تو سب سے اگر وہ کہے کہ جی میں 1 سال کی ٹی آر سی لے کے دیتا ہوں تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیوں کہ سب سے پہلے وہ آپ کو دیں گے 3 مہینے کی ٹی آر سی۔ 3 مہینے کے بعد وہ آپ کا کاروبار چیک کریں گے کہ ہاں آپ کیا کاروبار کر رہے ہو، کوئی دکان بنائی ہے آپ نے، کوئی کمپنی بنائی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آپ کا کاروبار دے کے جب ان کو کیونکہ انہوں نے ٹیکس لینا ہے، آپ کی دکان اچھی جگہ پہ ہونی چاہیے، اچھی سیل آپ کی ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت ٹیکس لیتی ہے۔ اگر آپ کی سیل ہی نہ ہو، اچھی جگہ پہ دکان نہ ہو تو ان کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آپ کا کاروبار دیکھ کے آپ کو دیں گے 6 مہینے کی ٹی آر سی۔ پھر 6 مہینے کے بعد آپ کا وہ ٹیکس چیک کریں گے کہ اس کا کتنا ٹیکس آیا ہمارے پاس، کتنا ہمیں یہ فائدہ دے رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو 1 سال کی ٹی آر سی ملے گی۔ اس 1 سال کی ٹی آر سی کے بعد آپ کہیں کا بھی ویزا لگوا سکتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ اٹلی کا ویزا لگوا لیں، آپ جرمنی کا ویزا لگوا لیں، آپ انگلینڈ کا ویزا لگوا لیں، شنجن کی کسی کنٹری، شنجن میں آپ جو ہے نا ویزا شنجن کا لگوا سکتے ہیں۔ لیکن ٹی آر سی جو ہے نا بہت مشکل سے ملتی ہے۔ تو اب آپ یہ تو اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ 3 مہینے کی ٹی آر سی اس نے دی آپ کو، ٹھیک ہے۔ 3 مہینے آپ رہے، آپ نے دکان بنائی، اس میں مال ڈالا، اس پر خرچہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ کام چلے یا نہ چلے یہ تو بات کی بات ہے نا۔ اس کے بعد پھر 6 مہینے آپ نے رلنا ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کے آپ کو 1 سال کی ٹی آر سی ملے گی، پھر آپ کو کہیں کا ویزا ملے گا، اور یہ پورا پروسیس کرنے میں آپ کو کم سے کم 10 سے 15 لاکھ روپے آپ کے خرچ ہوں گے۔ اس سے بہتر حل ایک اور ہے، آپ ایسا کریں، آپ ایران کا ویزا لیں اور تہران چلے جائیں۔ تہران میں جارجیا کی ایمبیسی ہے، وہاں سے آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ 3-4 لاکھ روپے کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ پورے ہوں گے تو آپ کو اسی وقت ویزا دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب جارجیا چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے نا وہاں پر تھوڑے سے پیسوں میں ٹی آر سی مل جاتی ہے، یعنی $200-300 میں نا آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے۔ تو جب وہاں کی ٹی آر سی بھی لگ جائے گی تو آپ شنجن کی کسی کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی آپ پہنچ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کے ساتھ فراڈ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرا بھائی یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ سوچ سمجھ کے گھر سے نکلیں، نہ اپنے گھر والوں کو تکلیف دیں اور نہ خود تکلیف برداشت کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں آذربائیجان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ آذربائیجان کی طرف ہوا ہے کہ جی ہم آذربائیجان جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لوٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور پاکستانی ہی پاکستانیوں کو لوٹ رہے ہیں، آذری نہیں لوٹ رہے، یہاں کے لوگ نہیں لوٹ رہے، پاکستانی پاکستانیوں کو لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا بھائی، میرا کام تھا آپ کو مشورہ دینا، آگے آپ کی مرضی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ خدا حافظ۔ مزید میں ایک تیسری ویڈیو اور بناؤں گا تو اس میں آپ کو اس سے بھی شاید اچھی معلومات میں دے سکوں۔ اوکے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو ویڈیو پوری دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔